ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رب کو دیکھے بغیر اس کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ جب بھی وہ خلوت میں ہوتا ہے اللہ کی خشیت سے اس کے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں اور وہ رب کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ ہم آج ماہ رمضان کا آخری روزہ رکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام روزوں کو قبول فرمائے اور روزوں کے جو اثرات ہیں وہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے۔ ارکان اسلام میں عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص روزے دار ہے، یا وہ خود انسان جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی آدمی کسی کے سامنے اظہار بھی کرے میرا روزہ ہے، روزہ نہیں ہے تب بھی کہہ سکتا ہے۔ حقیقی طور پہ اس کا روزہ ہے یا نہیں وہ خود انسان جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ نماز ہے، ہم پابند ہیں کہ نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھیں، سب کے سامنے پڑھیں۔ کیوں؟ یہ ایک مسلمان کی شناختی علامت ہے۔ جو مسلمان نمازی نہیں ہے اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھنا ایک مومن کی علامت ہے، اس کی شناخت ہے، اس لیے اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ فرض نمازیں مسجد میں آ کے سب کے سامنے پڑھے تاکہ لوگ بھی شہادت دیں کہ یہ شخص واقعی مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس کا ثواب گھر میں زیادہ ہوتا ہے۔ حج ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ صدقہ ہے، اس سے کتنا بھی چھپا کر دیں لیکن جس کو دیا جا رہا ہے وہ تو جانتا ہے، دینے والا بھی اور لینے والا بھی اور رب، یہ تین جانتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف روزے دار جانتا ہے اور رب جانتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے روزے کا اجر اور ثواب بہت زیادہ رکھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار لوگوں سے چھپا کر رکھتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اس کا روزہ ہے۔ تو ہر عبادت میں فرائض کے سوا جو نفل عبادات ہیں وہاں یہ چیز رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر، لوگوں سے چھپ کر میری رضا کے لیے کوئی نیک کام کرے۔ کوئی نیک کام کرے میری رضا کے لیے لیکن لوگوں کو علم نہ ہو۔ جس طرح 1 to 1 ملاقات میں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس طرح جب انسان رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے قیام اللیل میں، رات کی خلوت میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس سے مانگتا ہے تو جو کچھ مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان وہ عمل جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس عمل کا بہت اجر ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص جو خلوت میں بیٹھ کے رب کی خشیت سے آنسو بہا دیتا ہے، رب ذوالجلال اس کے ایک بار آنسو بہانے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن اپنے عرش میں جگہ دیں گے۔ من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایک مرتبہ بھی زندگی میں ایک بار ایسے ہو گیا اور اس خشیت پہ وہ قائم رہا تو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اتنا اجر ہے اس عمل کا جو انسان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون لہ خبی من عمل صالح فلیفعل، جو شخص ایسا کر سکتا ہے، کوئی ایسا خفیہ عمل کرے
अमाल सालिया में से कोई ऐसा काम करे जो किसी को मालूम ना हो, सिर्फ वो जानता है और रब जानता है। अगर कोई ऐसा कर सकता है कि कोई नेक काम लोगों के इल्म से बचा के सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, उसको ऐसा करना चाहिए। इसलिए कि ये चीज, ये इबादत, ये अमल रब को बहुत पसंद है। हम अपने दोस्तों को, अजीजों को तोहफे देते हैं, सबके सामने देते हैं, इसके अपने असरात होते हैं, लेकिन हम वो तोहफा जो अपने किसी ऐसे अजीज को दें लोगों की निगाहों से छुपा के, किसी को मालूम ना हो, सिर्फ उसी को जिसको दिया है हम तोहफा दें, तो उस तोहफे की कदर ज्यादा होती है। वो बीवी को दें, किसी दोस्त को दें, औलाद में से किसी एक को दें, कि जब वो महसूस करता है कि ये दूसरों को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मुझे दिया जा रहा है, तो उस तोहफे की कदर होती है। और इंसान जिस दोस्त को, अजीज को ऐसा तोहफा देता है लोगों की निगाहों से छुपा के, कल उससे अपनी बहुत सी बातें मनवा भी सकता है। इस तरह हर इबादत जो लोगों की निगाहों से ओझल हो, लोगों को मालूम नहीं है इसने ये नेक काम किया है, सिर्फ अल्लाह जानता है और वो शख्स जानता है, अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। इसलिए आप फरमाया कि जो शख्स ऐसा कर सकता है कि ऐसा अमल, नेक अमल छुपा के करे, उसे करना चाहिए, इसका अजर बहुत ज्यादा होता है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को 3 बंदों से बड़ी मोहब्बत है। एक वो शख्स जो जिहाद कर रहा है और उसकी फौज को शिकस्त हो गई, फौज मैदान से भाग गई, लेकिन ये शख्स मैदान पे डटा हुआ है, जानता भी है मैं अकेला हूं, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन रब को नापसंद है मैदान से भागना, घोड़ा बनना, मैदान से भाग जाना रब को नापसंद है। वो नताइज से बेपरवाह होके सिर्फ रब की रजा के लिए मैदान में डटा है, शहीद हो जाए तब भी, गालिब आ जाए तब भी, अल्लाह को इस बंदे से बहुत मोहब्बत है। एक वो शख्स जिसे उसका पड़ोसी तंग करता है, अजियतें देता है, ये उससे बर्दाश्त करता है, सारी जिंदगी बर्दाश्त करता है अपने हमसाये को, उसकी अजियत के जवाब में कुछ नहीं कहता, ना लड़ता है, ना झगड़ता है, ना शिकवा करता है, अपने पड़ोसी की अजियत को बर्दाश्त करता है, यहां तक इसे मौत आ जाए। अल्लाह को इस बंदे से बड़ी मोहब्बत है। तीसरा वो इंसान किसी इस काफिले में जा रहा है, सारी रात काफिला चलता रहा, सुबह का टाइम हुआ, नींद गालिब आ गई, अब काफिले ने फैसला किया कि हम यहां आराम करते हैं, सोते हैं। सारे काफिले वाले वहां सो जाते हैं, एक शख्स उठता है, सब काफिले वाले सो रहे हैं, एक शख्स उठता है, रब के हुजूर खड़े हो जाता है, रब से मुनाजात करता है, क़ियामुल लैल करता है, कुरान पढ़ता है, जिक्र करता है, रब से बातें करता है। सब लोग सो रहे हैं, नींद उन पे गालिब है, लेकिन ये शख्स नींद की परवाह नहीं करता। ये खलवत का टाइम मुयस्सर आ गया है, सब लोगों की निगाहों से ओझल है और अल्लाह की हुजूर खड़ा होके उससे बातें कर रहा है। अल्लाह को इस बंदे से बहुत मोहब्बत है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उस बंदे पर फख्र करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, फख्र भी करते हैं, जो रात को जब उसके सारे घर वाले सो रहे हैं, माँ बाप हों, बहन भाई हों, बीवी है, सब सो रहे हैं, उनके दरमियान में से रात को उठता है, वुजू करता है, क़ियामुल लैल करता है, नमाज पढ़ता है, सब लोग घर वाले गाफिल हैं, ये क्या कर रहा है पता ही नहीं उसे, लेकिन वो शख्स सबसे बेपरवाह होकर खलवत में अल्लाह के सामने खड़ा है। अल्लाह को इस बंदे से बड़ी मोहब्बत है और अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र करता है, देखो मेरा ये बंदा बिस्तर छोड़ दिया, अजीजों कारब साथ सो रहे हैं, बीवी करीब है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरी रजा को हासिल करने के लिए मेरे सामने खड़ा है। उस इंसान पे फख्र करते हैं फरिश्तों के सामने। तो वो अमल जो इंसान लोगों की निगाहों से ओझल होकर करता है, ये अल्लाह ताला का अमल बहुत पसंद है।
اور ایسا کام انسان جو سب کی نگاہوں سے اوجھل کے کرتا ہے، جب کبھی موقع ملے، کسی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے وہ نیکی کی تھی، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے نیکی کی ہے، تو جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، آج میں مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میرے سامنے کوئی راہ نجات نہیں ہے، لیکن تو میرے لیے نجات کے راستے بنا سکتا ہے۔ اس مشکل وقت میں اگر یہ انسان اپنے ان نیک اعمال کا جو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اللہ کو واسطہ دے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مصیبت دور کر دیتے۔ اس لیے ہم نے ماہ رمضان میں بہت سی عبادات کی ہیں، تو اپنی نام اعمال میں کچھ ایسے اعمال بھی شامل کر لیجئے جو صرف آپ جانتے ہوں یا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہ جانتا ہو۔ خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجئے، قیام اللیل کیجئے۔ ہم ماہ رمضان میں تراویح کے ساتھ قیام اللیل کے عادی بن چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آسانی بھی ہے، شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے کہ یہ بے شک سحری کے ٹائم پہ تہجد پڑھنا بڑا افضل ہے، لیکن جو شخص رات کو اس ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتا ہے، اگر وہ سونے سے پہلے، جب بھی سونے لگے، سونے سے پہلے تہجد پڑھ لے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہو جاتی۔ تہجد کے لیے سونا لازمی نہیں ہے، یہ عوام میں مشہور ہے کہ سونے کے بعد ہی تہجد ہوتی، نہیں، جب انسان سوئے تب بھی تہجد پڑھ کے سو جائے، نماز تہجد ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی مشکل ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لے، جیسے ہم پڑھتے رہے ہیں پورے رمضان میں، ہم نے سارا مہینہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تراویح پڑھی ہیں جو قیام اللیل ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم نے یہ کام کیا ہے، بعد میں بھی اگر رات کو اٹھنا مشکل ہو، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیں، تہجد پڑھ لیں، ہو جائے گی۔ لیکن اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے گھر میں پڑھیں، مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھیں، گھر والوں کی نگاہ سے اوجھل کر پڑھیں اگر ممکن ہو تو، اگر ممکن نہیں ہے تو بے شک آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، پڑھنی چاہیے۔ اس لیے یہ قیام اللیل وہ ایسی عبادت ہے جو رب تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور جو لوگ بھی نماز تہجد کے عادی بن جاتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں، دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اپنی زندگی میں ایسے کام کر جائیے جو صرف آپ جانتے ہوں اور اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض ایسے زاہدین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص داؤد، ان کا نام ہے داؤد بن ابی ہند، کہتے ہیں کہ وہ 40 سال تک روزے رکھتا رہا، نفلی روزے، لیکن کسی کو علم نہیں ہے، نہ گھر والے جانتے تھے اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے خاموشی کے ساتھ روزہ رکھ لینا، دن کو کام پہ چلے جانا، شام کو واپس آ جانا، راستے میں افطاری کر لینا، گھر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ روزے رکھ رہا ہے۔ تو 40 سال تک اس نے ایسے ہی کیا کہ روزے رکھے ہیں، لیکن گھر کے افراد بھی نہیں جانتے کہ یہ روزے رکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رات کو سوتے تھے، ان کے آنسوؤں سے تکیہ بھیگ جاتا تھا، لیٹے لیٹے رب کو یاد کرتے، خشیت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، تکیہ بھیگ جاتا، ساتھ لیٹی اس کی بیگم نہیں جانتی تھی یہ کیا کر رہا ہے۔ اس قدر وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے۔ خشیت اللہ کی ہے، اللہ ہی جانے خشیت ہے کہ نہیں، کسی پر اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایسے کام کیجیے، خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا لیجیے، نفل پڑھ لیجیے، کوئی ایسا کام کر لیجیے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ عمل آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جہاں اظہار ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، صدقات و خیرات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اظہار ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو چھپا کے دو تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور کبھی بعض کاموں کا اظہار کر دینا اس میں اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو دکھا کر صدقہ کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر صدقہ کریں، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دکھا کے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ترغیب ہو اور لوگ بھی وہ کام کریں، اس سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ چیز نہیں ہے
وہاں اپنے اعمال کو چھپانا جو نوافل ہیں ان کو چھپا کے کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور جو ہماری نشانی ہے نماز، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس لیے فرض نماز میں یہ کوتاہی نہ کیجیے کہ گھر میں پڑھ لیں۔ فرض نمازی مسجد میں، نفل نمازی گھر میں پڑھیے، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔